بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، یہ ہماری کلاس تو روحانی تعلیم کی ہے، لیکن ذکر اذکار میں چلے کا بھی ایک اپنی جگہ پہ ذکر بھی ہے اور چلے کا عمل بھی ہے، اور کافی عامل لوگ اور پیر لوگ اپنے مریدوں کو یا اپنے شاگردوں کو چلہ وغیرہ کراتے ہیں یا چلہ دیتے ہیں، تو اس چلے میں رزلٹ نہ ملنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں سے چند وجوہات کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا۔ چلہ ایک خاص طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اور اس ذکر کے ذریعے اس انرجی کو سمیٹنے کا۔ بات صرف اتنی سی ہے، لیکن چلے کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چلے میں کچھ جنات آتے ہیں اور ان کو قابو کیا جاتا ہے، پھر ان جنات کے ذریعے کام لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا اور اس ذکر سے جو انرجی پیدا ہوئی، اس انرجی سے کنیکٹڈ جو مخلوق ہے، چاہے نوری ہے چاہے ناری ہے، وہ اس انرجی کی طرف آئے گی، لپکے گی، بڑھے گی۔ اب آپ نے چلہ جس مقصد کے لیے کرنا ہے نا، وہ زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا آپ چلے کی انرجی کو اخذ کرنے کے سمانے میں اس کو جھیلنے کی آپ میں کتنی سکت ہے۔ اگر اس انرجی کو جھیلنے کی سکت ہے تو پھر اس انرجی کی مخلوق آپ کے ساتھ دوستانہ مزاج میں آ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کی انرجی کو جھیلنے کی سکت نہیں رکھتے تو وہ مخلوق آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی چلے میں کالی طاقتوں کا کیا رول ہے یا کیا عمل دخل ہے۔ کالی طاقتیں اصل میں اسے کہا جاتا ہے شیاطین جن جو ہیں، شریر جن جو ہیں، یا جو مومن نہیں ہیں، جو جنات مومن نہیں ہیں۔ جیسے ہماری اس دنیا میں جو لوگ مومنوں سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اس روح زمین پہ اگر بادشاہی قائم ہو تو اس بادشاہی کو قبول نہیں کرتے، اسی مزاج کے کچھ جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سلطنت آدمی کی، یہ جو وجود ہے آدمی کا، اس وجود پہ اللہ اور اس کے رسول کے انوار کی سلطنت قائم ہونے لگے تو وہ شیطان جن وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں یہ ریاست قائم نہ ہو سکے، یہاں یہ سلطنت قائم نہ ہو سکے۔ اس سلطنت کے قائم نہ ہونے کے لیے یا اس کے قیام کو خراب کرنے کے لیے یا فلاپ کرنے کے لیے وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لڑتے ہیں، اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے وہ پوری طاقت لگاتے ہیں۔ تو کالی طاقتیں یا شیاطین جن وہ جب آپ سے آ کے لڑتے ہیں تو یہ خوفناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ نارملی اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی جن دیکھا ہی نہیں۔ ہماری تو ذاتی کیفیت اتنی ہے کہ ذرا سا پردہ ہل جائے تو ہمارا سینہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔
ذرا سا رات کو اندھیرے میں کوئی سرسراہٹ ہو جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر جن ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ مضبوط دل والا آدمی، اور مضبوط دل اس کا ہوتا ہے جس کے قلب میں نور اترا ہو۔ اب نور کو کسی چیز سے خوف نہیں آتا، اس کے دل کو، جس کے دل میں نور اترا ہوا ہے، اس فرد کے دل کو یہ شیاطین مخلوق ڈرا نہیں سکتی۔ اب کالی طاقتیں اگر اس کے اوپر آئے گی، حملہ کریں گی بھی، تو اس کے قلب کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات کا سب سے بڑا ہتھیار ڈر ہے۔ وہ انسان کی ذات پہ ڈر کی ایسی پرچھائی چھوڑتے ہیں کہ انسان اس خوف کے مارے یا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے یا اس کا دماغی توازن جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، پھر بہت سو کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا پچھلے کچھ سیشنز میں بار بار اس چیز کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باطنی مخلوق ہے، بیسیکلی یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمیں مختلف پورٹریٹ میں یا پکچرز میں دکھایا جاتا ہے۔ کمپیوٹرائز پکچر ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ بنائی گئی ہوں، یہ ایک انسان کا خاکہ ہے جو اس نے ترتیب دیا ہے اس کی ظاہری صورت کا، وہ چاہے جنات ہوں چاہے فرشتے ہوں۔ اور ہماری ذہنی کیفیت تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو ذہنی طور پہ صلاحیت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، جو سماعت کی صلاحیت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، جو دیکھنے کی بصارت کی صلاحیت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری ایسی مخلوق ہے جن میں اسٹیمنا ہم سے زیادہ ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ درختوں پہ چڑھنا، اچھلنا، کودنا شروع کر دیں، بندر آپ کو ہرا دے گا۔ اس طرح اور بہت ساری مخلوق ہے جو طاقت میں، جو اسٹیمنا میں، جو بصارت میں، جو سماعت میں، جو ذہنی صلاحیتوں میں ہم سے بہت آگے ہے۔ اس لیے یہ جنات بھی ہم سے کافی آگے ہیں۔ لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے آدمی اس چلے کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرے، اور کوالیفائی وہاں سے کرے جہاں اسے واقعتاً کوئی پشت پناہی ملتی ہو، اس کے شیخ کا حصار اس کے گرد ہو، اس کا شیخ جس سے ہاتھ ملاتا جائے گا وہ تمہاری صحبت میں آتا جائے گا، تو وہ شیخ اس کا جو حصار میں کھڑا، اس کے اوپر کڑا چڑھا کے وہ شیخ اگر کسی کو دھتکار دیتا ہے، وہ مخلوق بھاگتی ہوئی جائے، تمہاری چوکیداری میں تمہارے شیخ کا ایک جثہ، اس کے اندر کی ایک مخلوق آ کے چوکیداری کرتی ہے، کڑا چڑھا دیتی ہے، اور آپ کو اتنا کوالیفائی کر دیا ہے کہ اس منظر کو آپ جھیل سکیں، اس منظر کو آپ دیکھ کے ڈرے نہیں، اور دلی طور پہ بھی وہ آپ کو اتنا مضبوط کر کے وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، اور پھر آپ کو ذکر میں یا چلے میں لگا دیتا ہے۔ تو پشت پناہی بڑی مضبوط ہو، اندر سے ذاتی طور پہ بندے کو مضبوط بنا دیا گیا ہو۔ اب جو کالی طاقتیں چاہے کسی بھی روپ میں آ جائیں، کسی بھی روپ میں آ جائیں، کسی بھی انداز میں آ جائیں، کیسا بھی ڈر بٹھانے کی کوشش کریں، اس سے لڑنے والا شیخ ہمارا موجود ہے، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے دل ہمارا مضبوط ہے۔ اب ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور رزلٹ تو پھر ہے ہی ہے۔ رزلٹ کی تو فکر ہی چھوڑیں نا جی، پھر تو رزلٹ 100% ہے۔